ہمارے جیسے معاشرے میں اسلامی ریاست کی ضرورت ہے یا قومی ریاست کی؟ اس کو ڈیفائن بھی کیجیے گا لوگوں کے لیے کہ اسلامی ریاست اور قومی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے اور ڈفرینس کیا ہے اس میں؟ میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، یعنی قومی ریاست، اسلامی ریاست اور مذہبی ریاست، ارے یہ تینوں بالکل واہ، الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، پاکستان ایک قومی ریاست ہے، وہ پاکستان قومی ریاست کی حیثیت سے بنایا گیا تھا۔ پاکستان کو بنانے والوں کے سامنے ایک قومی ریاست ہی کی تشکیل تھی، اس وجہ سے پاکستان میں ہم کوئی تبدیلی کریں گے ورنہ وہ ایک قومی ریاست ہے اور رہے گا۔ موجودہ زمانہ قومی ریاستوں ہی کا زمانہ ہے۔ قومی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک جغرافیے میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے نظم ریاست کو آزاد کر لیا ہے، یعنی ایک الگ ریاست بنا لی ہے۔ وہ نظم ریاست کی حد تک تو الگ ہے، لیکن ان میں رہنے والے لوگ وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، وہ بدھ ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ گورے ہیں، کالے ہیں، ان کی کوئی ثقافت ہے، وہ سب برابر کے شہری ہیں۔ ان کے درمیان کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ ایک جغرافیے میں رہنے والے لوگ سب کے سب برابر کی شہریت رکھتے ہیں۔ یہ قومی ریاست کا تصور ہے۔ میں تو عالمی ریاست کے قائل لوگوں میں سے ہوں، جہاں پر وہ پابندیاں بھی ختم کی جائیں جو اس وقت نقل مکانی پر لگا کر لوگوں کو بعض جگہوں پر ڈربوں میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ قومی ریاست ہے۔ مذہبی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص مذہب رکھنے والا طبقہ حکمران ہو گیا ہے۔ مذہبی طبقے کی حکومت، خواہ وہ مذہبی طبقہ کوئی ایک فرقے کا نمائندہ ہو یا وہ کسی پورے مذہب کا نمائندہ ہو، اگر یہ حکومت قائم ہو جائے، یہ ظاہرہ ہر حال میں غیر جمہوری ہوگی، استبدادی ہوگی، اس میں اس طبقے ہی کو حکومت کا حق حاصل ہوگا، اس میں باقی لوگ شامل نہیں ہوتے۔ تو یہ مذہبی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت جمہوری حکومت ہوتی ہے، اس کو قومی حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ ہر طرح کے معاشرے کے اندر قابل عمل ہے۔ چنانچہ قومی حکومت میں بھی اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اسلام چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے جو ان کو اپنی ریاست میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ چند چیزیں ہیں جن میں اسلام نے قانون کی سطح پر ہدایات دی ہیں، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسلامی ریاست تو ایک جمہوری ریاست ہوتی ہے، اور وہ قومی ریاست بھی ہو سکتی ہے، عالمی ریاست بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ مذہبی ریاست البتہ استبدادی ہوگی، وہ لازماً فاشزم کی بنیاد پر قائم ہوگی، وہ کبھی جمہوری نہیں ہو سکتی۔ سر اس میں آپ کی بات سے ایک اور کویسچن نکل رہا ہے یہاں پہ کہ مذہب کا اور سیاست کا آپس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے بھی کہ یہ اپوزٹ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، مذہب ہے۔ مذہب میں زندگی کے ہر معاملے سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایت کی گئی ہے، اس لیے کہ مذہب پوری زندگی کو اخلاقی اصولوں کا پابند کرنا چاہتا ہے۔ تو میں کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں بھی مذہب کچھ اخلاقی اصول بتاتا ہے۔ میں سیاست کرتا ہوں تو وہاں بھی، ابھی میں نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ اکثریت ہے اور ان کی ایک جمہوری حکومت قائم ہے تو مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا پابند کیا اور گن کر پابند کیا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی حکومت جمعے کا، عیدین کا اور عمرے اور حج کا اہتمام کرے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے یہ کہ ٹیکس کی بجائے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور نظم حکومت اس پر چلایا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں، وہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی ان جرائم کا ارتکاب کرے گا اور اس کی کے لیے کوئی رعایت کی گنجائش نہیں ہوگی تو وہ سزائیں ان کو دی جائیں گی۔ چوتھے یہ کہ اگر مسلمانوں کو کہیں ظلم کا، عدوان کا سامنا ہوگا تو ظلم اور زیادتی کے خلاف اگر طاقت ہوگی تو جنگ کی جائے گی۔ اور پانچویں یہ کہ مسلمانوں کے قومی املاک نجی ملکیت میں نہیں دیے جائیں گے، ان کا فائدہ غریبوں کو منتقل کیا جائے گا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو اسلام حکومت یا ریاست کے بارے میں کہتا ہے۔ اس کے سوا وہ کسی چیز میں مداخلت نہیں کرتا، اور خاص طور پر لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت تو اسلامی قانون کی روح سے جرم ہے، کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی حکومت اگر کہیں قائم ہو تو وہ تو خدا کی رحمت ہوگی،
اس کو میں اسلامی حکومت کہتا ہوں.